الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ان آیات میں دین اسلام کا ایک بڑا عظیم قاعدہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے شریعت پر نفی اور اس بات کے ساتھ چلنا اور قائم رہنا۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اچھا اور اس کے مقابلے میں دوسرا رخ برا ہوتا ہے۔ اچھے رخ کو قبول کیا جائے، ثابت کیا جائے، مانا جائے، اور برے رخ سے نفرت کا اظہار کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کسی بھی مسئلے کی تکمیل کا سبب بنتی ہے۔ مثلا توحید کو ماننا، توحید سے محبت کرنا اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک دوسرا رخ یعنی شرک کا انکار نہ ہو، شرک کی نفرت نہ ہو، اور شرک سے بیزاری نہ ہو۔ اس وقت تک توحید پر ایمان یا توحید کو قبول کرنا مکمل نہیں ہوتا۔ سنت کی محبت ہے، محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مقابل جو رخ ہے بدعت اس سے نفرت نہ ہو اور اس کا انکار نہ ہو اور اس کی نفی نہ ہو۔ یہ اصول جا بجا بیان ہوئے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ایمان باللہ جو ہے یہ اس باتی پہلو ہے، اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے مقابلے میں ہر طاغوت کا انکار کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوگی تو طاغوت کے دو معنی، ایک ہے کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی خواہش پر، اس کی چاہت پر۔ ایسے کئی طاغوت اپنی عبادت کی وہ دعوت دیتے، جیسے فرعون، میں رب اعلیٰ ہوں، میری عبادت کرو، یا اصحاب الاخدود کے قصے میں جو بادشاہ کا ذکر ہے وہ اپنی عبادت کی دعوت دیا کرتا تھا۔ تو ایسا طاغوت ہے وہ جو خود اپنی عبادت کی دعوت دیا کرتا تھا، اس کا انکار ضروری ہے۔ اور کچھ ایسے طاغوت بھی ہیں جن کو ہم نے طاغوت بنا دیا، وہ خود نہ اس کی دعوت دیتے تھے نہ اس پر راضی تھے۔ طاغوت کا معنی کسی شے کے ذریعے حد سے تجاوز اختیار کرنا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم علیہ السلام، وہ تو توحید کے داعی تھے، مرکہ توحید تھے، مگر عیسائیوں نے ان کی عبادت کی اور ان کو طاغوت بنایا، یعنی ان کے ذریعے حد سے تجاوز اختیار کیا۔ تو ہر طاغوت کا انکار ضروری، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی توحید کو ماننا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر طاغوت کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ قاعدہ جا بجا بیان ہو،
من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو بندہ طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لانا کفر بالطاغوت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننا شرک کے انکار کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ کہ نفی اور اثبات کا قاعدہ جو بے شمار شرعی دلائل سے حاصل ہوتا ہے، یہ ہر امر کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور بڑا زرعی قاعدہ ہے۔ ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی قاعدے کے تحت محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت کی تکمیل ان سے محبت کرنا ہے۔ والبغض فی اللہ، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے بغض رکھنا اور ان کی عداوت اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہر مسئلے میں نفی اور اثبات کو جمع کرو، اس سے مسئلہ مکمل ہوگا اور زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ دیکھیں، توحید سے محبت یہ ضروری، ہم سب جانتے ہیں، بڑی قوت کے ساتھ محبت یا توحید ہونی چاہیے۔ اسی قوت کے ساتھ شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کل میزان حسنات میں دونوں چیزوں کو تولے گا، محبت توحید کو بھی اور نفرت شرک کو۔ بلکہ توحید کی تکمیل شرک سے نفرت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی۔ شرک سے نفرت کیوں ضروری؟ کیونکہ شرک اللہ کے حق پر ڈاکہ ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اور کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت کرے تو جو عبودیت کا اللہ کا حق ہے اس حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف، تو اس سے نفرت نہیں کرو گے۔ وہ کیسی توحید کی محبت جس میں شرک کی نفرت نہ ہو؟ وہ شرک کیا ہے؟ یہ توحید کے عقیدے میں بغاوت کا عمل، پرلے درجے کی بے غیرتی۔ کھاتے کس کا ہو؟ اللہ کا۔ پہنتے کس کا ہو؟ اللہ کا۔ مخلوق کس کی؟ اللہ کی۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مگر جب عقیدہ بناتے ہو تو تقسیم کر رکھی، روزی فلاں جگہ سے ملتی ہے، شفا فلاں جگہ سے ملتی ہے، اولاد فلاں دیتا ہے، خزانے فلاں دیتا ہے، دستگیری فلاں کرتا ہے، غوث فلاں ہے، بلکہ غوث اعظم فلاں ہے، سب سے بڑا غوث۔ تو پھر توحید کی محبت کیسے مکمل ہوگی جب تک ان عناصر سے نفرت نہ کرتی ہے؟ اس طرح سنت کی محبت یہ کیسے مکمل ہوگی جب تک بدعت سے نفرت نہ ہو؟ اور اہل سنت کی محبت کیسے مکمل ہوگی جب تک اہل بدعت کی نفرت نہ ہو؟ سنت کی محبت نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، حدیث سند ضعیف ہے مگر اس کا معنی عدلہ کے مطابق اور موافق ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی۔ تو پھر یہ محبت کیسے مکمل ہوگی اگر بدعت کے ساتھ نفرت نہ ہو؟ اور اہل سنہ کی محبت کیسے مکمل ہوگی اگر اہل بدعت کی نفرت نہ ہو؟ ایک بندہ سنت کا داعی ہے، سنت کی باتیں کرتا ہے،
مگر بدعت سے محبت بھی کر رہے ہیں، اہل بدعت کے گن گن کے نام لے رہے ہیں، فلاں فلاں اور فلاں میرے استاد کٹر صوفی اور بدعتی۔ تو پھر یہ سنت کی محبت، اہل سنت کی محبت کیسے پوری ہوگی جب تک اس کا نقیض نہ ہو اور اہل بدعت کی نفرت نہ ہو؟ سنت کی باتیں کریں اور بدعت کی طرف رجحان ہو، اہل سنت کی باتیں کریں اور اہل بدعت کی طرف میلان ہو، ان کے ساتھ ملنا جلنا اور مسرت اور محبت کا اظہار کرنا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھنچوانا، یکجہتی کا اظہار کرنا، تو کیسے مانا جائے کہ آپ کو سنت اور اہل سنت سے محبت؟ اللہ پاک فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس زمین کی پشت پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اللہ کو مانتی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ دوستی رکھے اللہ کے دشمنوں سے۔ اللہ کے دشمن کون ہے؟ شرک کرنے والے۔ اللہ کے دشمن کون ہے؟ بدعت کا ارتکاب کرنے والے۔ اس سے بڑی عداوت کیا ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ ایسا مکمل دین کہ اس میں ایک سوئی کے ناکے کی اضافے کی گنجائش نہیں، مکمل۔ اللہ فرما رہا ہے مکمل، میں نے مکمل کی۔ بدعتی کیا کہتے ہیں؟ مکمل نہیں، اس میں فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی، فلاں کمی تھی۔ وہ کمی میرے مولویوں نے پوری کی، میرے باپ دادا نے پوری کی، میری قوم برادری نے پوری کی۔ نئے نئے شوشے، نئے نئے افعال۔ تو ایسا شخص اللہ کا باغی نہیں، اللہ کے دعوے کو سینہ تان کے ٹھکرا رہے، رد کر رہے۔ یہ دین مکمل کہاں ہے؟ اس میں بہت سے نقائص تھے، وہ ہم نے پورے کی۔ ایک عربی اصطلاح استدراک، بدعتی اللہ پر استدراک کرتا ہے۔ استدراک کا معنی کوئی کام کسی نے کیا ہو، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، بعد میں آ کر اس کمی کو آپ پورا کر دو۔ جیسے مستدرک حاکم حدیث کی کتاب، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں وہ حدیثیں جمع کی جو بخاری مسلم کی شرط پر ہیں، مگر بخاری مسلم میں موجود نہیں، ان اس کام کو مکمل کیا ہے۔ استدراک۔ بدعتی اللہ پر استدراک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین تو بنا دیا، مگر جو دین میں اللہ نے کمی چھوڑ دی، نعوذ باللہ، وہ ہم نے پوری کی۔ تو اس سے بڑا کوئی مجرم اور باغی ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ لوگ محبت کے قابل ہو سکتے ہیں؟ یہ نفی اور اس بات کا ضابطہ دین میں بڑا اہم ہے۔ نفی اور اس بات کو ملائے بغیر کوئی مسئلہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرے بندے کے دل میں توحید کی کتنی محبت ہے، اللہ اس محبت کو قیامت کے دن تولے گا۔ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں میرے بندے کے دل میں شرک کی کتنی نفرت ہے، اللہ اس نفرت کو بھی تولے گا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دونوں اللہ کی راہ میں، اور جو کام اللہ کی راہ میں ہوگا اس کا اجر ملے گا۔ جو صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ پڑھتے ہیں اس میں یہ نقطہ موجود ہے کہ دو جملے ہیں کل قیامت کے روز اللہ کے میزان میں بھاری ہوں گے۔ دو جملے، مانا دونوں کو تولا جائے گا، دونوں کا وزن ہوگا اور دونوں بڑے بھاری ہوں گے۔ کون سے دو جملے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک سبحان اللہ کا جملہ، دوسرا وہ بحمدہ کا۔ سبحان اللہ یہ نفی کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا ہر عیب کی، ہر نقص کی، ہر کمی کی، مانا اس کو تولا جائے گا۔ سب سے بڑا عیب شرک ہے، اللہ کا شریک مقرر کرنا، شریک کا انکار کرنا، شرک کی نفی کرنا، یہ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا
جو آپ کے دل میں شرک کا انکار ہے، شرک کی نفرت ہے اور شرک کی عداوت ہے، اس کو تولا جائے گا، بحمدہ ہی کو بھی تولا جائے گا۔ حمد ہی توحید کا اس بات ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفات اور کاموں میں یکتا ہے، اور ان سارے ناموں میں، ساری صفات میں، سارے افعال میں وہ کمال ہی کمال ہے۔ جب کمال ہی کمال ہے تو پھر ساری حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا کمال تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہو کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، فلاں نبی بھی غیب جانتا ہے، تو یہ کمال کی تقسیم ہے، مانا پھر حمد میں اس نبی کا بھی حق ہے۔ حالانکہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں یکتا ہے اور کمال ہی کمال، کوئی نقص نہیں۔ تو سبحان اللہ بحمدہ، دونوں کو تولا جائے گا، دونوں بڑے بھاری ہوں گے۔ اب حمدہ میں توحید کا اس بات ہے، اور سبحان اللہ میں شرک کی نفی ہے۔ جس قوت کے ساتھ آپ نے اپنے اندر توحید کی محبت پیدا کی، اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت پیدا کرو۔ محبت توحید کو بھی تولا جائے گا اور نفرت شرک کو بھی تولا جائے گا، دونوں کا وزن ہوگا، دونوں کا اجر ملے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے بڑے بھاری ہوں گے میزان میں، اللہ کے ترازو میں، اور قیامت کے دن اللہ کے میزان کی قدر کس کو ہوگی؟ جس کی نیکیوں اور گناہوں میں ایک رائی کے دانے کا فرق رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، کسی انسان کے گناہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے، رائی کا دانہ نظر نہیں آتا، اتنا باریک ہوتا ہے۔ رائی کے دانے کی تعریف یہ ہے کہ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز، جیسے چھوٹی چیز کوئی نہ ہو، رائی کے دانے کا فرق اگر رہ گیا، گناہ بڑھ کے نیکیاں کم ہو گئی، کتنی؟ ایک رائی کے دانے کے برابر، داخل النار، بندہ جہنم میں داخل ہو۔ اور اگر آپ کے عمل ہی ایسے ہوں کہ میزان میں بڑے بھاری بھرکم، اللہ ایک ذرے کو پہاڑ بنا دے، اور اللہ اس پر قادر، ارحم الراحمین وہ ذات ہے، معاف کرنے پر آئے تو پہاڑ جیسے گناہ ذرے بنا کر بکھیر دیتے، عطا کرنے پر آئے تو ذرے کے برابر نیکی پہاڑ بنا کر قبول کر لیتے، وہ ذات ارحم۔ اس سے تعلق جوڑ کر تو دیکھو، اور تعلق کی سب سے وسیع اور قوی جو علامت ہے وہ محبت توحید اور نفرت شرک، دونوں دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ محبت اہل توحید کے ساتھ نفرت اہل شرک، محبت اہل سنہ کے ساتھ نفرت اہل البدع، یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں، ان اوثق عر الایمان، یہ اوثق عر الایمان ہے، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ ایمان کا جو سب سے مضبوط کنڈا ہے، ان حدیث میں ایمان کو ایک زنجیر قرار دیا گیا، زنجیر، اس کی کڑیاں، ایک کڑی، دوسری کڑی، تیسری کڑی، چوتھی کڑی، ہر کڑی آپس میں مربوط ہے، ملی ہوئی ہے۔ سب سے مضبوط کڑی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت ہو، سب سے مضبوط کڑی۔ کہ صرف محبت موجود، نفرت موجود نہ ہو، تو یہ تکمیل نہیں ہے، نہ ایمان کی تکمیل ہے نہ اس مسئلے کی تکمیل۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، محبت توحید کے ساتھ نفرت شرک، محبت اہل توحید کے نفرت اہل شرک، محبت سنت کے ساتھ نفرت بدعت، اور محبت اہل سنت کے ساتھ نفرت اہل بدعت، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ جس قوت کے ساتھ توحید کی محبت ہو، اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفرت ہو، جس قوت کے ساتھ سنت کی محبت ہو، اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس محبت نفرت کے ساتھ ملا کر عمل کو قبول کرے گا، اور یہ اس عمل کی تکمیل کا باعث۔ اس کو یوں سمجھو، ایک بندہ
سچائی سے محبت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ کی نفرت اس کے اندر نہیں ہے، بولتا سچ ہے، تو اس کا یہ صدق اللہ کے قابل قبول ہوگا نہیں جب تک صدق کی محبت کے ساتھ کذب کی نفرت نہ، اس کا دل دونوں کیفیتوں سے سرشار، سچ بولنا اور سچ سے محبت کرنے اور جھوٹ سے نفرت، دونوں چیزیں مل کر مسئلے کو مکمل بناتی ہیں اور پورا کرتی ہیں۔ یہ چیزیں یعنی شرعی ادلہ سے مفہوم ہوتی ہیں کہ انسان اگر اپنی عبادت کو، اپنے عقیدے کو مکمل بنانا چاہتا ہے تو نفی اور اثبات کے ضابطے کو سامنے رکھیں، دونوں ضابطوں کو ملا کر بات پوری ہوگی، دونوں ضابطوں کو ملا کر۔ جب ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا، عیسائی تھا نا، صحابہ نے گرفتار کر لیا، مسجد نبی میں اس کو باندھ دیا، نبی علیہ السلام اس کو دیکھنے آئے، پوچھا ثمامہ کیا حال، غصے سے بھرا پڑا، کہتا کہ ان تقتل ذات میں وان تنعم شاکر، اگر مجھے قتل کر دو گے میں تمہارا قیدی ہوں، میرا خون سستا نہیں، میری قوم بدلہ لے گی، تم پر حملہ کرے گی، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو ہم احسان فراموش نہیں، اس احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ آپ خاموشی سے واپس آئے، اگلے دن پھر پوچھا، پھر یہی جواب۔ اس دوران وہ صحابہ کو دیکھ چکا، نبی علیہ السلام کو دیکھ چکا، ان کا طریقہ عبادت، آپس کا پیار، محبت، بھائی چارہ سب دیکھ چکا تھا، اور اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام آئے تو کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ الگ قصہ، اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیں الولاء والبراء جو عقیدہ ہے، محبت کے قابل جو ہے اس سے محبت، اور نفرت کے قابل جو ہے اس سے نفرت۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے کچھ دیر قبل میرے دل میں سب سے نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا، نعوذ باللہ۔ جو ہی اسلام قبول کیا اندر ایک انقلاب آ چکا، اور سب سے پیارا محبوب چہرہ آپ کا بن چکا، سب سے محبوب چہرہ، اور سب سے نفرت کے قابل شہر آپ کا شہر تھا۔ اب سب سے محبوب شہر مدینہ ہو گیا، سب سے مکروہ دین اسلام تھا، اب سب سے محبوب دین اسلام ہو گیا۔ نفرت اور محبت کے جذبات میں تبدیلی، یہ جذبات تبدیل کرنے پڑیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جو جذبات ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہی ہو، یہ قابل قبول نہیں۔ یہ کیسی تبدیلی آ گئی؟ عمرہ کرنے جا رہے تھے، گرفتار ہوئے تھے، پوچھا میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، آپ کے ساتھی نے پکڑ لیا، اب جو دین میں نے قبول کیا ہے اس دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو عمرہ کرنے جاؤں، نہیں ہے تو یہیں سے گھر لوٹ جاؤ۔ نہیں، ہمارے دین میں بھی عمرے کا شعار موجود ہے، جا کے عمرہ کرو تو مانا عبادت بھی آپ سے پوچھ کے کریں، ایسی محبت سنت کی اور آپ کی اطاعت کی۔ تاجر تھا بہت بڑا، مکہ والوں کو گندم سپلائی کرتا تھا، مکہ پہنچ گئے، مکہ والوں کو اطلاع مل گئی کہ ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا، باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ثمامہ کو دیکھا تو کہا سبوتا یا ثمامہ، ثمامہ تو صابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ فرمایا کہ ماں سبوت، میں صابی نہیں ہوا، ولیکن اتبعت رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی ہے، سچے رسول کی غلامی قبول کی ہے۔ اور فرمایا کہ یا اہل مکہ واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تمہیں ایک دانہ گندم کا نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دے۔ آپ سے پوچھوں گا کہ مکہ میں گندم بھیجا کرتا تھا جاہلیت میں، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، وہ تجارت قائم رکھوں یا ختم کر دوں؟ ہر چیز یہ محبت اور نفرت کے جذبات
اسلام قبول کرنے سے قبل تجارت تھی، محبت تھی، اسلام قبول کر لیے نفرت آ گئی. اب تجارت کروں یا نہ کروں اللہ کے نبی سے پوچھوں گا. اجازت مل گئی تو گندم آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. کاروبار بھی اللہ کے نبی کے تابع، آپ کی تعلیمات کے تابع، اور سپلائی چھوڑ بھی دی. حتیٰ کہ مکہ میں ایک قحط سالی کی شکل پیدا ہو. پھر وہ لوگ وفد کی صورت میں، نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا، وفد کی صورت میں آئے اور آ کر کہا کہ تم تو فی الرحمی کا درس دیتے ہو، محبت اور شفقت کا درس دیتے ہو، سمامہ سے کو گندم نہ روکے اور گندم کی سپلائی جاری رکھے. تب آپ کو علم ہوگا اور آپ نے سمامہ کو گندم بھیجنے کا حکم دیا. دیکھیں یہ قلبی انقلاب، یہ دل کی تبدیلی، جذبات کی تبدیلی. اسلام قبول کرنے سے قبل کیا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا تھا. نفی اور اس بات کے اس قاعدے کو زندگی میں ہر عمل کے ساتھ ساتھ رکھو، ہر عمل کے ساتھ. نماز سے محبت ہو تو ترک نماز سے نفرت ہو، روزے سے محبت ہو، روزے کے ترک سے نفرت ہو. دونوں جذبات دل کے اندر موجود ہو. مگر اصل اس کی جو محور ہے وہ دو چیزیں ہیں عقیدے کے باب میں، محبت توحید اور محبت سنت. محبت توحید کا تقاضا کیا ہے؟ شرک کی نفرت. اور محبت سنت کا تقاضا کیا ہے؟ بدعت کی نفرت. محبت توحید شرک کی نفرت اور محبت سنت بدعت کی نفرت. نبی علیہ السلام نے اس کا اجر بھی بیان کیا. فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، اس بات بھی اور نفی بھی. محبت کرے اللہ کے لیے، وہ محبت کیا ہے؟ توحید سے محبت، اہل توحید سے محبت، صالحین سے محبت، انبیاء اور صدیقین سے محبت. اور نفرت بھی اللہ کے لیے، وہ نفرت کیا ہے؟ شرک سے نفرت، اہل شرک سے نفرت، اللہ کے لیے دونوں چیزیں. اور خرچ کرے تو اللہ کے لیے اور مال روک لے تو اللہ کے لیے. فقط استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان پورا ہے. مانا خالی محبت توحید ہو، شرک سے نفرت نہ ہو، اہل شرک سے نفرت نہ ہو، خالی محبت سنت ہو، اہل بدعت سے نفرت نہ ہو، ایمان مکمل نہیں. تکمیل ایمان نفی اور اس بات کے ساتھ، محبت بھی ہو نفرت بھی ہو. اہل توحید کی محبت ہو، عقیدہ توحید سے محبت ہو، اور اسی قوت کے ساتھ اہل شرک کی نفرت ہو اور شرک سے نفرت ہو. سنت کی محبت ہو، اہل سنت کی محبت ہو، اسی قوت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہو، اہل بدعت کی نفرت ہو. فقط استکمل، اس کا ایمان مکمل ہوا ہے. تو تکمیل ایمان کے ان تقاضوں پر غور کرنا چاہیے. ہر چیز میں نفی اور اس بات کا رنگ پیدا کر، اس بات سے محبت اور نفی کا جو راستہ اس سے نفرت اور اس سے عداوت، تاکہ ایمان مکمل ہو اور اللہ کے ہاں اجر بڑھتا جائے. اللہ کے نظام میں سبحان اللہ بھی تولا جائے گا جو نفی ہے، بحمدہ ہی کو تولا جائے گا جو اس بات ہے. تو محبت توحید بھی تولی جائے گی اور نفرت شرک کو بھی تولا جائے گا. ثقیلتان فی المیزان، اس طرح یہ دو کلمے اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گے. تو تکمیل کے لیے، تکمیل اجر کے لیے اور کثرت اجر کے لیے ان دونوں پہلو کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھ کے چلنا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.